जनवरी है, 17 जमात الثانی ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، جو بھی امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جو حادثات اور واقعات کی رفتار انتہائی تیز، ان کو پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے ان تمام جہتوں کے اوپر گفتگو کی جائے اور آپ کی خدمت عالیہ میں ان تمام معلومات کو باہم پہنچایا جائے، آپ کو اپنے ساتھ اپڈیٹ رکھا جائے۔ تو آج ہمارا جو موضوع رہے گا وہ بھی یہی رہے گا کہ مسلم دنیا پر ایک نظر۔ ہم دیکھیں گے اس میں جہاں جہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پورے ہفتے میں، کیونکہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک سیاسی پروگرام کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دو مہمان گرامی۔ اس وقت مولانا سید کلب رشید صاحب، ہندوستان کا ایک سیاسی افق کے اوپر ایک بہت بڑا نام، ہندوستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور ابھی تھوڑی علیکم دیر میں ہمیں السلام ورحمۃ ناصر اللہ۔ عباس شیرازی صاحب جو کہ MWM مجلس وحدت المسلمین کے مرکزی جو رہنما ہیں، تھوڑی دیر میں وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے، تو ان کو بھی جو ہے پروگرام میں شامل کریں گے اور ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ قبلہ اس وقت جو صورتحال ہے پوری ایک مسلم دنیا کی آپ کے سامنے ہے، ایک بڑے بڑے چیلنجز، تمام چیزیں درپیش ہیں، اور جس احسن طریقے سے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ آپ ڈیل کر رہے ہیں، ہر جگہ بڑے بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر، بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر، جہاں پر ایک بہت بڑی کثیر تعداد لاکھوں میں جو ہے وہ ایک غیر مسلم اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے، تو وہاں پر جا کر جس طرح سے آپ ملت تشیع کو پریزنٹ کر رہے ہیں، تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ وہ کیا طریقہ کار ہے، کیا اسلوب ہے، کس طرح سے کام ہو رہا ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈال دیں۔ جی، سلام عقیدت، سلام محبت آپ کے ٹیلی ویژن چینل جس کا الحمدللہ نام اہل بیت سے منسوب ہے، اور یہ ہم سارے ولایت کے پرستاروں چاہنے والوں کے لیے بڑی بات ہوتی ہے ایسے کسی بھی پلیٹ فارم سے گفتگو کرنا جس کا نام اہل بیت کے نام سے منسوب ہو، چونکہ ہماری ابتدا وہیں سے ہے اور انتہا بھی وہیں، اور وہ ہیں تو سب کچھ ہے اور وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اس عقیدے پر رہتے ہوئے میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ہندوستان، اگر میں 70 سال پہلے ہندوستان کی بات کروں تو میں اس ساری زمین کو لے رہا ہوں جو ایران کی سرحد تک ہندوستان کی کہی جائے۔ اگر میں اس پورے خطے اور پورے زمین کی بات کروں تو یہاں پر اس زرخیز زمین پر آپ کو ماننے والے لوگ بہت اچھے ملیں گے۔ اگر کوئی ایسا انسان جو اپنی حکمت سے، اپنی فصاحت سے، اپنی بلاغت سے، اپنے علم سے، اپنی کرم فرمائی سے، اپنے احسان کرنے کے طریقوں سے اگر وہ واقعاً سماج میں اچھے کام کر رہا ہے تو اسے اپریسیشن ملتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر 10 نیکی کرنے والے لوگ ہیں اور اس میں سے کوئی علی کے دروازے کا فقیر ہے تو مجھے یقین ہے کہ اس کے نیکی کرنے کے انداز میں ذرا بھی غرور نہیں ہوگا، اور شاید یہی اس کا انداز اسے لوگوں میں محترم بناتا ہے۔ جو میں نے پریکٹیکل لائف میں دیکھا وہ یہ دیکھا کہ چاہے وہ عزاداری کا سلسلہ ہو، چاہے وہ مجالس کا سلسلہ ہو، چاہے وہ آپسی بھائی چارے کا سلسلہ ہو، ہمارے یہاں ہندوستان میں شیعوں کو ایک بہت خصوصی جگہ حاصل ہے۔ اس وقت میں کہہ سکتا ہوں شاید مسلمانوں کی الگ الگ فرقوں کی دوڑ میں تشیع سب سے آگے ہے، اگر ہم کہیں اپریسیشن کے اینگل سے۔ تو الحمدللہ مجھے ایز این انڈین، ایک کھاٹی بھارتیہ ہونے کے ناطے، ایک سچے ہندوستانی ہونے کے ناطے، زمین کے سے جڑے ہوئے ایک سماج کے سچے معاون کے ناطے بڑی عزتیں ملتی ہیں، اور یہ کرم ہے میرے مولا کا کہ میں انہی راستوں پہ چلتا ہوں جو میرے مولا نے مقرر فرمائے ہیں کہ آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کو ذہن میں یہ خیال رہے کہ آپ کے جو 40 گھر ہیں ہمسائے کے، ان کا خیال آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ یہاں ایک بہت خاص چیز جو میں مجلسوں میں بھی کہا کرتا ہوں موسوی بھائی، وہ یہ ہے کہ
ہم روزے کی حالت میں رمضان میں جب دعا پڑھتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں پروردگارہ جتنے مریض ہوں ان کو شفا عطا فرما۔ یہ جو لفظ کل کا استعمال ہوتا ہے اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سنی ہو، کہ یہ شیعہ ہو، کہ یہ ہندو ہو، کہ یہ جین ہو، کہ یہ مسلم ہو۔ بہت ہی کلیئر ورژن ہوتا ہے، جتنے مریض ہیں خدا تو انہیں شفا عطا فرما۔ اور مجھے لگتا ہے یہی چیز ہمیں سب سے بڑا بناتی ہے، ہمیں یہ صحیح دنیا میں منواتی ہے کہ ہمارا دسترخوان اتنا بڑا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کے عقائد پوچھ کے اور ان کی مانیتا پوچھ کے کھانا نہیں، ان کی بھوک دیکھ کے انہیں کھانا دیتے ہیں۔ واہ صحیح۔ اچھا تو جو ایک عرصہ گزرا ہے ہندوستان کے اندر، جو ایک بڑی سلطنت رہی، جی ہمارے ساتھ ناصر عباس شرازی صاحب بھی جڑ گئے ہیں اسلام آباد پاکستان سے۔ آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر، ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں اس پوری دنیا کا، اور آپ کو پروگرام میں ناصر صاحب خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کو اور آپ کے دیگر معزز شرکاء کو بھی میری طرف سے بہت شکریہ، جزاک وعلیکم اللہ، السلام جزاک اللہ۔ کل روشن صاحب ایک سوال چھوٹا سا میں اور کر لوں آپ سے، اس کے بعد پھر ناصر صاحب سے بھی استفادہ کریں گے۔ جو جس طرح سے آپ نے کہا کہ خاص مقام حاصل ہے ملت تشیع کو ہندوستان کے اندر، کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ایک عرصے تک ہندوستان میں نوابین اودھ نے حکومت کی تو وہ اصل اسلام کا چہرہ دکھانے میں کامیاب ہوئے اس وقت، کہ جس اسلام کو آج جو ہے ایک اموی ورجن کو، ایک بنو امیہ کے ورجن کو اسلام کہہ کر ایک تشدد کا چہرہ دکھایا جاتا ہے، مگر ہندوستان میں ایک عرصے تک لوگ اسلام کا اصل چہرے سے روشناس رہے گی، جس کے اندر عدم تشدد تھا، جس کے اندر بھائی چارہ تھا، اس کے اندر مساوات تھی۔ کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آج بھی ملت تشیع کو عزت اور احترام سے دیکھا جاتا ہے؟ میں شاید اس بات سے اگری نہیں ہو پاؤں، چونکہ بادشاہ مذہب کی چھاپ نہیں چھوڑ پاتا، چاہے وہ بادشاہ کسی مذہب کا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی کرسی کی محبت اس سے وہ کام کرواتی ہے جس کو وہ بعد میں جسٹیفائی نہیں کر پاتا، اور پھر اگر وہ جسٹیفائی کروا بھی لے اپنے لوگوں سے تو بعد کے جو وکلا ہیں وہ کہیں نہ کہیں اسے کٹ گھرے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ پرسنلی میں بلیو کرتا ہوں چونکہ تشیع کچھ رولز پہ چلتی ہے، اور اس رولز میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے، اور وہ ہے کہ نہ جاننا عیب نہیں ہے، جاننے کی کوشش نہ کرنا یہ عیب ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ فرشِ عزائے سید الشہداء سے یہ جاننے کا سفر ہمارے 6 سال کے بچے سے لے کے 80 سال کے بوڑھے تک چلتا رہتا ہے، اور یہی سبب بنتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہماری قوم اپنے عہد کی ایک اچھی جانکار قوم کہی جاتی ہے، چاہے اس کا جو بھی عہد رہا ہو، اور اس کے عہد میں جو چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہو۔ مثلا ایک زمانہ تھا جب حکیموں کی کافی قدر تھی، اور ان کی بڑی ویلیو ہوا کرتی تھی رؤساء، بادشاہ اور درباروں میں۔ تب ہماری قوم میں حکماء بہت بڑے بڑے ہوئے، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے تو ہمارے ہاں وکلا بہت بڑے بڑے ہوئے، اس کے بعد آپ دیکھ لیے تو ایڈمنسٹریٹر ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے ہوئے، اس کے بعد آپ دیکھ لیے تو سائنٹسٹ ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے ہوئے، آپ دیکھ لیجئے اس وقت ڈیزائنر، اور اب آگے چل کے جو زمانہ آنے والا ہے کلر اینڈ لائٹ کا، تو مجھے لگتا ہے اور مجھے امید ہے کہ جس بچے کو بھی، جس جوان کو بھی یاد ہے کہ وعلی بابھا، جس کو بھی یاد رہے گا کہ علم کا شہر رسول ہیں اور علی اس کے دروازے ہیں، تو وہ یقیناً علم کا فقیر نہیں رہے گا، بلکہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر لوگوں کو اپنے علم کے کاسے سے تسکین بانٹتا ہوا دکھائی دے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے سماج میں اس کی عزت رہے گی۔ تو پچھلے 60 سال میں تشیع نے جو ترقی کی ہندوستان میں، الگ الگ فیلڈز میں بہت ہی پائے کا کردار نبھایا، اس کا بہت بڑا اثر رہا۔ نئے ہندوستان میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیعوں کو عزت آصف الدولہ کی وجہ سے یا نجیب الدولہ کی وجہ سے، یا پتہ نہیں ہمارے شاہان اودھ میں کون کون لوگ تھے، مجھے زیادہ جانکاری اور معلومات نہیں، ان کی وجہ سے ہو سکتی ہے ہو یا ہوگی،
میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو تشیع کا کیریکٹر ہے 60 سال میں، اور جو ملک دوستی ہے، حب الوطن کی جو چادر اوڑھنے کی ادا ہے، جو مسلمانوں کے جو دوسرے فرقے ہیں ان کے سامنے جو ان کا حب الوطنی کا کیریکٹر ہے، وہ بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ دیکھیے، 4 مقرر ہوں، میں کسی پہ کٹاکش یا کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، اور ملک پہ، زمین پہ، وطن پہ گفتگو ہو رہی ہو، تو جو ایک ممبر کے نیچے بیٹھ کے سننے والا بول لے گا وہ شاید کوئی دوسرا نہیں بول پائے گا، کیونکہ وہ وطن کا جذبہ، امام حسین کا وطن چھوٹنا، وطن چھوٹنے پہ ہمارا سب کا رونا، اور ماں کی قبر سے جدا ہونا، ان سب ساری چیزوں میں بچپن سے ہمیں حساس بنایا ہوا ہے کہ یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں زندگی میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیعہ جہاں کہیں ہو، وہ برطانیہ میں ہو، وہ ایران میں ہو، وہ عراق میں ہو، وہ پاکستان میں ہو، وہ ہندوستان میں ہو، وہ لبنان میں ہو، وہ اپنے ملک کا معاون ہو سکتا ہے، اپنے ملک کا غدار نہیں ہو سکتا۔ بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات کلب رشید صاحب آپ نے کی ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور یہ ہماری گھٹی کے اندر پڑی ہوتی ہے، ایک وطن کی محبت، اور دوسرے یہ کہ ایک پوری قوم، کیونکہ ہماری ایک قوم جو ہے اس کی وطن کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی سرحدیں ہی بھی نہیں ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے وہ آپس میں ایک جسم کی مانند جو ہے وہ متحد ہیں۔ تیزی کے ساتھ بڑھیں گے آگے۔ ناصر بادشاہی صاحب روسی صدر کی دعوت پر جو ہے وہ ایرانی صدر جو ہے وہ روس کا دورہ کر رہے ہیں، اور ایک ایسی جگہ پر ان کو نماز پڑھتے ہوئے ان کی فوٹیج آئی جہاں پر اس سے پہلے کہا گیا کہ ہم نے وہاں سے خدا کا انکار کیا جاتا تھا کہ ہم نے اس کو اپنی سرزمین سے معاذ اللہ جو ہے وہ نکال دیا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک سب سے پہلے یہ ابتدا جو ہے وہ سلیمانی صاحب نے کی تھی، اور اس کے بعد دوسری فوٹیج جو ہے وہ آغا رئیسی کی آئی ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے، اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو یہ حقیقت ہے کہ یہ جو اللہ کا دین ہے یہ غالب آنے کے لیے اور پوری دنیا پہ پریویل کرنا ہے۔ اس کی حقانیت نے ان سارے پروپیگنڈاز کے باوجود اور اسلاموفوبیا کے باوجود، اور یہ جو اسلام کی طرف لوگوں کی رغبت کو روکنے کے لیے ملیٹنٹ آرگنائزیشن بنائی گئی، اور دہشت گرد اور اسلام دونوں کو ایک ہی جو ہے وہ چہرہ دکھانے کی دنیا کو کوشش کی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت کرنے کی کوشش کی گئی، قرآن جلانے کی کوشش کی، یہ ساری چیزیں ان پریکٹس بیک فائر کر گئی ہیں۔ اور یہ ایک بڑا لینڈ مارک وزٹ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس وزٹ کے لیے صدر پوٹن نے اسپیشلی فون کیا ہے، یہ عام روٹین کا وزٹ نہیں تھا۔ انہوں نے اس وزٹ کے حوالے سے آغا رئیسی کو باقاعدہ طور پہ گزارش کی کہ آپ خود شخص تشریف لائیں، کہ یہ پہلا آفیشل وزٹ ہے اس طریقے کا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس سرزمین پر کہ جس کے ماضی میں ایک وقت یہ رہا ہے کہ کہا جاتا تھا کہ جو دین ہے وہ افیون ہے، جیسے افیون جسم کو تباہ کر دیتا ہے، اسی طرح دین جو ہے وہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ لہذا دین کا آپ کی پرسنل لائف سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ کی کلیکٹیو لائف سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں امام خمینی علیہ رحمہ نے کہا کہ یہ جو کمیونزم جس شکل کی وہ بات ہوئی، یہ آپ کو عجائب گھروں میں ملے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اتنی تیزی سے کبھی کوئی سسٹم جو ہے وہ کلیپس نہیں کیا، اور واقعی عجائب گھر کی زینت نہیں بنا۔ عجائب گھر کی زینت وہ بنتی ہے جو کئی جنریشنز پرانی بات ہو، یہ 40-50 سال پہلے والی چیز عجائب گھروں میں نہیں ہوتی، عجائب میں شمار نہیں ہوتی۔ وہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے خود وٹنس کیا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ واقعتاً عجائب گھروں میں ہی نظر آیا، اور ایسے جیسے ایک قصہ پارینہ ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ امام خمینی نے ہی اس سرزمین کا رخ کیا تھا اور یہاں باقاعدہ دعوت بھیجی تھی، تو اس میں کئی حکمت ہے۔ ایسے جو اولیاء لیول کی شخصیات ہوتی ہیں ان کے سٹیپس کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے۔ تو یقیناً یہ ایک ڈائریکشن بھی تھی۔ اور ابھی جو مقام معظم رہبری ویسے سید علی خامنہئی نے کہا لک ٹوارڈز ایسٹ، تو یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ بیلنس کریں، نہ شرق ہے اور نہ غرب ہے، بلکہ ابھی کہا کہ آپ جو ہے نا وہ شرق کی طرف رجوع کریں، شرق کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس ایگریشن کا جو اس وقت ویسٹرن ایگریشن ہے اس کا مقابلہ کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک، اگر آپ اس کو ٹاپ اسٹریٹجک لیول پہ دیکھیں تو یہ ایک بڑی گرینڈ اسٹریٹجی کا بھی حصہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر
پوٹین کے رشیا کو دیکھیں اور پھر صرف پوٹین کا رشیا کا نہیں بلکہ پوٹین کا چیف اسٹریٹجسٹ جو ہے وہ الیگزینڈر ڈوگین جو ہے، اگر آپ اس کی فاؤنڈیشن آف دا جیوگرافی کو اٹھا کر دیکھیں، وہ اس وقت چیف اسٹریٹجسٹ ہے جو اس سطح کا آدمی ہونے کے باوجود اور کرسچن ہونے کے باوجود 2 بار کربلا خود زیارات پہ 40 پہ جا چکا ہے، اور اس نے خود سے آ کے اس کا دیکھا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل افیئرز میں وہ ملت جو ہمارے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے، پرنسپل سٹینڈ لے سکتی ہے اور ساتھ نبھانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور جس کے ساتھ بھی اس نے کمٹمنٹ کیا ہے اس کمٹمنٹ کو پورا کر دکھایا ہے، تو یہ ایسا الائنس جو ہے اس الائنس کا ایک انڈیکیٹر ہے یہ والا وزٹ۔ اور یہ وزٹ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سم تھنگ بیونڈ سم کانفرنس یا سم میٹنگ یا سم میٹنگ آف 2 ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہے، ہیڈز آف دا اسٹیٹ ہے، بلکہ آپ نے یہ دیکھا کہ ان کو کرملن میں لے جایا گیا، وہاں ان کا ایڈریس کروایا گیا ہے، اور انہوں نے وہاں پر جس طریقے سے اعلیٰ علمی اور عرفانی نکات بیان کیے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ صرف ڈوما کو انہوں نے مخاطب نہیں کیا، بلکہ ڈوما ایک چینل بنایا جس کے ذریعے سے پوری دنیا کو ایک میسج گیا ہے عالمی عدالت کا، عالمی انصاف کا، عدل کی بنیاد پہ جو سسٹمز ہے ان کو بنانے کا، اور یہ اگریشن کی بنیاد پہ بنا ہوا سسٹم ہے اس کو کمپیٹ کرنا، اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا۔ تو جب آپ اس پہلو سے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ اس وہ رول جو شہید قاسم سلمانی اور امام خمینی کے کہنے پہ شہید قاسم سلمانی نے اس کو لیڈ کیا، جس میں بہرحال ایک دوسرے کے ساتھ وفا ہے، جس میں اس ویسٹرن اگریشن کا مقابلہ ہے، تو اس میں جس طریقے سے رول پلے کیا ہے جمہوری اسلامی نے بھی اور پھر رشیا نے بھی بہرحال ساتھ دیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس باؤنڈری کو انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو رشین بالٹک اسٹیٹس ہیں اور جو ایسٹرن یورپ ہے وہاں اس وقت شدید کرائسس ہے، یوکرین میں ایشو چل رہا ہے اور امریکہ نے کافی تھریٹس دیے ہوئے ہیں، تو اس سارے تناظر میں یہ جسٹ ایک پولیٹیکل موو نہیں ہے، یہ ایک ریلیجو پولیٹیکل موو بھی نہیں ہے، یہ بہت بڑی گرینڈ اسٹریٹجی کا حصہ ہے، اور یہ ایک اسٹریٹجک موو ہے جس کے تحت جو ہے وہ نہ صرف یہ ان کا وزٹ ہوا ہے بلکہ اس وزٹ کے ساتھ پوری دنیا کو میسج دیے گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کس طریقے سے دنیا کے معاملات میں ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارا جو ایک ٹارگٹ ہے اس ٹارگٹ کے اندر جو یونٹی نظر آتی ہے، اگرچہ وہ ایک عیسائی ملک ہے اور لیکن وہ شکر گزار ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا عراق کے اندر اور سیریا کے اندر، اگر کوئی ان کو بچانے کے لیے آیا اور کسی نے آ کے ان کی انسانی کرامت کو محفوظ کیا، کسی نے آ کے ان کی چرچ بچائے، تو وہ آپ کو پتہ ہے معروف فکرہ ہوا تھا کہ اے مریم کے بیٹو چین کی نیند جو ہے وہ سو جاؤ، اس لیے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے تمہاری حفاظت کے لیے آ گئے۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے یہ چرچ جو ہے ان کو تباہ کر رہے تھے اور دیگر جو مکاتب فکر ہے ان کی عزت اور حرمت کو پامال کر رہے تھے، تو کیسے آ کے علی کے بیٹوں نے ان کی عزت اور حرمت کو محفوظ کیا۔ تو یہ شکر گزاری بھی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اسلامی ممالک میں بسنے والی ان کمیونٹیز کو اور ان اقلیتوں کے حقوق کا خیال کیا، ان کو عزت دی ہے، ان کو داعش سے نجات دلائی ہے۔ تو اس کو جب آپ بڑے وسیع اسپیکٹرم میں دیکھیں گے تو پھر ہی آپ اس کو ایک موو کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، یہاں پر جو شام میں ہم دیکھتے ہیں، کل میں رشید صاحب آپ کی طرف آؤں گا، کہ اکثر امریکیوں سے سوال ہوا اور یہ اس کے آپ شام میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے اس لیے ہیں کہ شام کی حکومت کا ایران کے ساتھ تعلق جو ہے وہ توڑ دیں، اس کو خراب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آفیشیل اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے دیا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت نیوز ایجنسی اس کو رپورٹ بھی کر رہی ہے کہ انہوں نے حزب اللہ کے ساتھ مذاکرات کی خواہش ظاہر کی تھی جس کو انہوں نے رد کر دیا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ جانتے بھی ہیں کہ جو ایران کے الائنس ہیں وہ کبھی بھی جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات کی میز کے اوپر نہیں بیٹھیں گے حتیٰ کہ ایران کی طرف سے ان کو سگنل ہو، تو وہ کیوں مطلب اس طرح کی ایک ان کی جانب سے خواہش کا اظہار کیوں کیا گیا، جبکہ ان کو 100% میں سمجھتا ہوں یقین ہوگا کہ وہ نہیں بیٹھیں گے ساتھ؟ موسی صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نظریے شاید بڑے مختلف ہوں گے، اور میں جب ڈیپ روٹ پولیٹیکل اسٹڈی کرتا ہوں تو سوچ الگ ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ زبان بھی الگ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آدمی کی سوچ الگ ہوگی تو زبان الگ ہوگی۔ دیکھیے، دنیا میں 2 طاقت کے
گھر ہیں، دو فورس کے گھر ہیں، یا ایسے سمجھ لیجئے کہ دو بڑے ٹھیکیدار ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ دنیا کے ہر اندھیرے گھر میں اجالا وہ پہنچاتے ہیں، اور اگر وہ نہیں پہنچائیں تو اس گھر کے اندھیرے کو وہ تباہی کے اندھیرے میں تبدیل کریں گے۔ سو میں پہلے تشیع سے ہی بات شروع کرنا چاہوں گا۔ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ شیعہ کسی بھی ملک میں ہو اس ملک کا وفادار رہے گا، اس ملک کا غدار نہیں رہے گا، اور اس کا اس نظریے کا اس مٹی کا اس اثر کا تشیع جو ہمارے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے کنیا کماری سے کشمیر تک، اس کو بے پناہ فائدہ ملتا ہے، چونکہ آج کی جو پچھلے 20 سال سے پھیلی ہوئی جو نژاد پرستی ہے یا نیشنلٹی کی جو ایک ہوڑ کہیے ہے، اس میں شیعت کا ایک کردار ہے، ثابت کردار ہے۔ اب ہم شیعت کے اس کردار کو انٹرنیشنلی پرسپیکٹس میں اگر دیکھتے ہیں تو جیسا کہ میرے بھائی نے آپ کو ابھی جانکاری دی کہ آغا رئیسی جو ہیں وہ اس رشیا گئے اور پوتین کے یہاں ان کی ملاقاتیں رہیں۔ دیکھیں سمپل سی بات ہے، چائنا، رشیا، ایران یہ ایک بہت مضبوط گٹھ جوڑ ہے جسے ہم ہندی میں کہتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ، یورپ، اسرائیل، یا امریکہ، اسرائیل اور ادر اسٹیٹس جو آپس میں دوست ہیں، یہ دو طاقت کے کیندر ہیں، سینٹر ہیں پورے ورلڈ میں۔ اب ان میں اگر ایک دوسرے کے یہاں آیا جا رہا ہے یا جایا جا رہا ہے تو سفر پہ آپ جو بھی تبصرہ کر لیں، لیکن یہ ایک روٹین پروٹوکول ہے انٹرنیشنلی کہ پریسیڈنٹ ہونے کے بعد سے کس کس ملک میں کس کس کو جانا ہے اور کیسے کیسے جانا ہے۔ تو نیچرلی ایران کے پاس دو بڑے دھڑے ہیں، یا چائنا ہے اور یا رشیا ہے، یا وہ رشیا جائیں گے یا وہ چائنا جائیں گے۔ اسے میں بہت نارمل نظر سے دیکھتا ہوں، یہ پریسیڈنٹ کا ایک نارمل سفر پروگرام ہوتا ہے جو 9 منتھ پہلے ڈائری میں آ جاتا ہے کہ کس پریسیڈنٹ کو کس مہینے کہاں جانا ہے۔ اور اب چونکہ شفٹنگ بھی سفر کی ہو جاتی ہے بیکاز ایران کورونا کے 5ویں دور سے گزر چکا ہے اور رشیا 4تھے دور سے گزر رہا ہے، اینڈ میں آ رہا ہے۔ تو وہ جو انٹرنیشنل پروٹوکول بھی ہوتا ہے اس کے حساب سے سفر ویسی ہی ہے جیسے دوسرے پریسیڈنٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہاں، آپ نے جو سوال کیا سیریا کے لیے، تو ہماری نظر بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ میں اسے محاذ کی شکل میں نہیں دیکھتا ہوں۔ دیکھیں، آپ پر محاذ جو تھوپتا ہے وہ تکفیری تھوپتا ہے، وہ وہابی تھوپتا ہے، اور ویسٹ کو پتا ہے کہ ان کو تنگ کرنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اسے لگا دیا جائے جس کے فقہ میں اسے سکھایا گیا ہے کہ شیعہ کو مارو گے تو جنت میں 2 کمرے ملیں گے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے، اسے آپ اگر میرے اینگل سے سنیے گا تو آپ محسوس کیجئے گا کہ میں آپ کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ عرب دیشوں میں سیریا ایک تنہا ملک ہے جہاں پر سرفیس پہ آئل ہے، یعنی اب بہت سی ان کی آئل فیلڈ ہے، ان کی قریب 8 آئل فیلڈ ہے، جس میں سے ایک رشیا کے پاس ہے، ایک چائنا کے پاس ہے، باقی 6 آئل فیلڈ ان کی بند ہے۔ اس آئل فیلڈ میں خصوصیت یہ ہے کہ سعودیہ ہو یا ایران، اگر وہ ڈرلنگ شروع کرتے ہیں اور آئل نکالنا شروع کرتے ہیں تو ان کو $11 سے $22 کا خرچ ہوتا ہے آئل نکالنے کے لیے۔ لیکن سیم کام اگر وہ سیریا میں کرتے ہیں تو سرفیس پہ آئل ہونے کی وجہ سے ان کا انویسٹمنٹ کم ہو جاتا ہے اور بلینز آف ڈالر میں ان کو ریونیو ہوتا ہے ایک ایک آئل فیلڈ سے۔ سو جو ساری کی ساری جنگ ہے وہ تیل کی ہے۔ تیل چاہیے، اگر تیل ملے گا تو ہم تمہاری کرنسی کو مضبوط بنائیں گے، تمہارے فیوچر کو مستحکم بنائیں گے، تمہاری بادشاہت کو گارنٹی دیں گے۔ تیل اگر نہیں ملا، ہم تمہارے فیوچر کو اندھیرے میں ڈال دیں گے، تمہاری بادشاہت کو نہیں چلنے دیں گے، تمہارے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب مصیبت کھڑی کی گئی تو یہ مانا جاتا تھا کہ کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ سیریا کا
کاغذی اونر میں، کاغذی کہہ سکتا ہوں چونکہ ہم سب کے حقوق کو بلیو کرتے ہیں، اپنا ملک چھوڑ کے حفاظت کے لیے ایران کی طرف جا رہا ہے، اور ایران کا سید اسے یہ کہہ کے روک رہا ہے کہ اگر ملک چھوڑو گے تو بھگوڑے بولے جاؤ گے، اور ہم بھگوڑوں کا ساتھ نہیں بہادروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اپنے ملک میں بیٹھے رہو، میں ذمہ داری لیتا ہوں، نہ تمہیں خطرہ ہوگا اور نہ تمہاری سرکار کو خطرہ ہوگا، ہماری حکومت اور ہماری فوج تمہاری سرحدوں میں آ کے تمہاری حفاظت کرے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیریا سے ایران کا جو رشتہ ہے وہ اتنا اہم بن چکا ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کے نظریے سے دیکھیں گے تو وہ ایران کو بس ملک نہیں مانتے، وہ ایک ہندی میں ہم لوگ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، مائی باپ۔ مائی باپ ایک بڑا لفظ ہے۔ اب سیریا کے لیے ایران کا مائی باپ ہونا ایران کے سائز کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی انسانیت دوستی کی وجہ سے ہے، ان کی اس کے ہیومن رائٹس کی حفاظت کی وجہ سے ہے، اس کی جو فیلنگز ہے ایک انسان کے حقوق کی حفاظت کے لیے۔ اور اس کے سامنے امریکہ نے، یورپ نے، اسرائیل نے اور دوسرے ملکوں نے انسان کشی کی جو پالیسیاں کی جو ناکام ہوئی، بربریت، ظلم، مکانوں کا ختم ہونا، انسانوں کی جانوں کا ختم ہونا، یہ سارے ظلم جو چلے ہیں ان سالوں میں، ان پورے ایئرز میں یہ گواہی بنے ہیں کہ ایران صرف اپنی حفاظت کرنا نہیں جانتا، اپنے پڑوسیوں کی بھی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہے۔ بالکل صحیح۔ کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آغا بھائی نواز بڑھ پیسہ کر رہا ہے جی بسم اللہ جی، خوش آمدید، فرمائیے۔ تو شکریہ۔ تو شرکائے محفل کی خدمت میں اسلامی عقیدت اور اداب۔ علیکم السلام۔ تو چند کلمات اور ایک سوال۔ بسم اللہ جی۔ کسی جماعت یا کسی مسلک کے بغیر دنیا اسلام میں جو ایک قرصہ دراز سے درار آئی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں میں اتحاد کا فقدان ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ 14 پوری دنیا میں اسلامی حکمرانوں میں کیوں دراڑ آئی؟ سب سے پہلے یورپ اور امریکہ، بالخصوص یہود لابی کی شیطانی حرکات کی وجہ سے۔ دیکھیں کسی کے مذہبی نام سے ہمارے پاس الاؤڈ نہیں ہے کہ ہم کسی مذہبی نام کے ساتھ شیطانی حرکات کو لگائیں۔ آپ اس کے اندر جو ہے وہ صہونی طور سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے اپنے اظہار تو کرنا ہے جو حق ہے، مولا کائنات میں بتایا ہوا ہے۔ ان اسپائٹ آف دی فیکٹ دوسری طرف مسلمانوں میں بالخصوص مشرق وسطیٰ کی ہر گرمی اہل سعود جو حکومت جو ہے کم عقلی کی وجہ سے یہ درار آئی ہوئی ہے بالخصوص۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ تشریف فرما جو تشریف فرما ہے مولانا صاحب اور ہمارے آغا صاحب کہ اس کا حل کیا ہے؟ بس یہ بات بہت اچھی بات، یہ ہوئی نا بات بہترین۔ جی قبلہ قلب پروشہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ہی جواب دلیں اس کا۔ وہ کہہ رہے ہیں اس دراڑ کا حل کیا ہے، مطلب اس کے اندر اتنی ساری باڈیز بنائی انقلاب اسلامی۔ جی سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ بیچ میں کال بھی آئے گی پروگرام میں، بٹ اٹس اوکے، آپ نے کال لے لی ہے۔ میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے چونکہ یہ پروگرام اس وقت ہندوستان میں بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور بہت زیادہ ہمارے دوسرے مذہب و ملت کے لوگ اسے اس وقت واچ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور شاید بہت ہی ایک کلاس جو لسنر ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو میرا ایک 20 سال پرانا جملہ ہے، میں وہی نقل کروں گا تو شاید جواب ہو جائے گا ہمارے جو بھائی آپ کو کال کر رہے تھے ان کا بھی۔ مسلمانوں کے خدا کو اللہ کہتے ہیں، ان کے رسول کو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، ان کی کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ ہندوؤں کے یہاں رب کو ایشور کہتے ہیں، اوتار کو رام کہتے ہیں، کتاب کو گیتا کہتے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ آج کا مسلمان چاہے دنیا میں کہیں ہو خدا کو مانتا ہے، خدا کی نہیں مانتا، قرآن کو مانتا ہے، قرآن کی نہیں مانتا۔
रसूल को मानता है, रसूल की नहीं मानता। जैसे मैं अपने हिंदू भाइयों के दरमियान भी कहता हूँ कि बहुत मुसीबत ये है कि हिंदू ईश्वर को मानता है, ईश्वर की नहीं मानता। राम को मानता है, राम की नहीं मानता। गीता को मानता है, गीता की नहीं मानता। जिसे घंटों मुझे सुनने के बाद कोई कहे कि मौलाना मैं आपको तो मानता हूँ, आपकी नहीं मानता। तो ये सारे इख्तिलाफात जो समाजियात में पाए जाते हैं, ये 3 असर की वजह से पाए जाते हैं। मगर मैं तीनों को जमा कर दूं, एक ही खुलासा है कि हम अहले बैत को तो मानते हैं, अहले बैत की नहीं मानते। और दूसरे जो सिर्फ कुरान और हदीस की बात करते हैं, वो कुरान और हदीस को तो मानते हैं, कुरान और हदीस की नहीं मानते। और सारे को मिला के मिन जुमला कहें तो हम रब को तो मानते हैं, रब की नहीं मानते। अगर हम सबकी की मानना शुरू कर जाएं को के साथ, तो सारे मसले हल हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू का नाज़रीन सिलसिला जो है वो जारी वसारी है, और उन्हीं सवालात को, उन्हीं मौज़ूआत, जिस मौजू के ऊपर बात हो रही है उससे मुताबिक अगर आपका कुछ सवाल होगा तो उसको ही प्रोग्राम में जो है वो शामिल किया जाएगा। क़िबला नासिर अब्बास शारी साहब, जो है वो तेजी से आपकी तरफ आऊंगा। अभी अंसारुल्लाह ने जो कारी ज़र्ब के साथ जो है हमला किया अमारात के ऊपर, जिसके अंदर तकरीबन कई एक ड्रोन्स और मिसाइल जो है वो उन्होंने बताया कि उसके साथ उन्होंने ज़र्ब वारिद की, जिसमें ऑयल टैंकरों में आग लग गई और कैजुअल्टीज की ज्यादा बड़ी तादाद वो नहीं आई, मगर माली नुकसान बहुत हुआ। कहा जा रहा है कि उसके बाद ऑयल की प्राइस जो है वो इंक्रीज कर गई, और अब वो दोबारा जो है वो मजीद हमलों की वहां से धमकी दे रहे हैं। अमारात ने इसके ऊपर इजलास बुला लिया कि इनको दहशतगर्द करार दिया जाए। होने क्या जा रहा है? ये देखें, एक तो ज़ाहिर है इन्होंने मुतालबा किया है अमेरिका से, क्योंकि ट्रंप ने अंसारुल्लाह को दहशतगर्द डिक्लेयर करके तो उनके साथ जो डीलिंग्स थी मुख्तलिफ उन्वानात से, चूँकि वो एक टेरिटरी रखते, डीलिंग इन द सेंस के जब आप वहाँ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो आप किसी को ओन करते हैं। तो जाहिर है उसकी वजह से वो रास्ता बंद हो गया था, और जो ह्यूमैनिटेरियन कार्रवाइयाँ थी वो भी नहीं हो पा सकती थी। तो बाद में नए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उस डिसीजन को रिवोक कर दिया और इनका नाम जो है वो दहशतगर्द की लिस्ट से बतौर तंजीम निकाल दिया। अगरचे इनकी लीडरशिप के कई लोग जो है वो आज भी उनके टेररिस्ट लिस्ट के अंदर हैं। अगरचे उनकी लिस्ट से क्या होता है, लेकिन असल बात ये है कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। जो आपने अटैक की बात की, देखें यूएई में 2-3 अफराद फौत हो गए, हो सकता है इतने उसी दिन एक्सीडेंट फिर भी फौत हुए हों, ये मैटर नहीं करता। और इसी तरीके से यूएई का कितना नुकसान हुआ है, वो कोई बहुत बड़ा फिजिकल नुकसान नहीं होगा। चंद टैंकरों को आग लगी और उस आग के नतीजे में जो है वो कुछ टैंकर जो है वो तबाह हो गए होंगे, ये भी मसला नहीं। मसला है प्रेस्टीज का, कि आप पूरी दुनिया को ये मैसेज देते हो कि आपने बिजनेस करना है तो यूएई में आओ, आपने कारोबार करने हैं तो ये आपके लिए जो है वो फ्री एरियाज हैं, आपने जो है वो पोर्ट्स यूज करनी है तो हमारी पोर्ट्स हैं, आपने फ्री इकोनॉमिक जोन इस्तेमाल करना है तो वो हमारा इस्तेमाल करें। और पूरी दुनिया को आप एक ही चीज गारंटी करते हैं, क्योंकि दुनिया में इन्वेस्टमेंट वहीं पे होती है जहां पीस हो, जहां स्टेबिलिटी हो, और जहां स्टेबिलिटी नहीं होगी वहां इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, वहां इकोनॉमी नहीं चल सकती, वहां प्रोग्रेस नहीं हो सकती, वहां डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अब जो वहां का मामला है, आपके इल्म में है कि यूएई की अफवाज जो हैं वो पहले खुद बहुत बड़ी तादाद में थी, और यूएई जो है वो सेपरेटिस्ट जो है यमन में इलहदी पसंद जिनको आप कहें उनकी हिमायत कर रहा था। जो मंसूर हादी है वो जो सऊदी अरब के साथ अलाइंड है, वो इलहदी की इस वक्त हिमायत में नहीं थे, क्योंकि अगर वो इलहदी की हिमायत कर दे तो फिर मंसूर हादी की अपनी प्रेसिडेंसी जो उन्होंने एक सो कॉल्ड प्रेसिडेंसी शो की हुई है वो ज़ाहिर खत्म हो जाती है, और फिर प्रैक्टिकली वो यमन बाकी उनके लिए नहीं रहता। खूनरेज जंगें यूएई और यूएई स्पॉन्सर्ड ग्रुपों में और केएसए और केएसए स्पॉन्सर्ड ग्रुपों में हो चुकी हैं, जिनमें एक दिन में कई बिल्डिंगों के ऊपर कब्जे शामिल हैं, सैकड़ों फौजियों का मारे जाना शामिल है, और बहुत बड़े इलाकों के ऊपर वसी पैमाने पे जो है वो जंग शामिल है, और कबाइल्स में ये जंग जो है वो पेनिट्रेट की है। फिर ये हुआ कि जो बहुत अहम कुछ जज़ायर है, जिनमें से एक स्कोट्रा का जजीरा है, ये जजीरा जो है ये भी यूएई ने इसको पोजेस किया हुआ है।
لیکن جب پریشر زیادہ آیا اور یو اے ای اور کے ایس اے کے درمیان اس موضوع پہ ڈفرینسز آئے تو کے ایس اے کے کہنے پہ یا انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ یو اے ای نے اپنے ایک بڑی تعداد افواج کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا، لیکن ایک لمیٹڈ تعداد جو ہے وہ وہاں پہ پریزرو بھی رکھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو مرسنریز تھے ان کو یہ سپورٹ کرتا رہے فائنینشلی بھی، اور اپنا سٹیک جو ہے وہ انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ جو انصار اللہ ہے، اگر آپ جیوگرافی دیکھیں تو اس وقت تقریباً 65% جو لینڈ ماس ہے، جو پاپولیشن ایریا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ انصار اللہ یا ایک لیجٹیمیٹ اس وقت ڈی فیکٹو گورنمنٹ انہی کی ہے، بلکہ حقیقی حکومت بھی انہی کی ہے، اس لیے کہ کیپٹل ان کے پاس ہے۔ انٹرنیشنل نورمز میں ہے کہ اگر کیپٹل جو ہے وہ رن کر رہے ہوں آپ اور 6 ماہ تک آپ اس کو کنسسٹنسی بھی شو کر دیں تو ڈی فیکٹو حکومت آپ ہی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ انصار اللہ نے تقریباً 7 سال سے اپنی حکومت کو نہ صرف یہ کہ اسٹیبلش کیا ہے بلکہ عدن ڈی سٹیبلائز ہے، وہاں پہ امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے، لیکن جو کیپٹل ہے، کیپٹل کے اندر امن و امان کی صورتحال بہت اچھی ہے، اور جو انصار اللہ کے زیر انتظام علاقے ہیں وہ بہت ہی زیادہ مینج ہیں اور بہت زیادہ وہاں لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ مینٹینڈ ہے۔ تو ابھی ظاہر ہے ان لوگوں نے اپنی سازشیں تو نہیں چھوڑی یو اے ای والوں نے، اور ان کی سازشوں کے نتیجے میں ابھی چند دن پہلے باب المندب سے ایک جہاز کو پکڑا انصار اللہ نے، جس جہاز کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم کوئی میڈیکل سپورٹ لے کے جا رہے تھے، چونکہ اب ہم ملٹری جو ہے اس ایڈونچر نہیں کر رہے، لیکن جب اس کے ویڈیو فوٹیج آئے تو جیسے ہی وہ بحری جہاز کو حدیدہ کے بندرگاہ پہ انصار اللہ لا کے اس کو ان لوڈ کیا تو اس کے اوپر بختر بند گاڑیاں بھی تھیں، اس کے اوپر ٹینکس بھی تھے، اور وہ سارے کا سارا یہ بیسیکلی ملٹری اکوپمنٹ تھا۔ اور جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ واپس کریں تو انصار اللہ نے ان کو 2 باتیں کہی۔ ایک یہ کہا کہ اس میں بچوں کے کھیلنے کا سامان نہیں تھا جو ہم آپ کو واپس کریں، یہ آپ نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کی تھی تو یہ تو اب ہم آپ کو واپس نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ جب آپ اس طریقے سے ہمارے علاقے اور ہماری سرزمین پر اللیگل آکوپیشن کر رہے ہیں تو آپ کو، اور اسی طریقے سے آپ نے ہمارے جیسے شبوہ میں ابھی ایک بڑی جنگ ہوئی ہے اور اس میں یو اے ای نے بڑا رول پلے کیا ہے، تو انہوں نے ان کو ریسپونڈ کیا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے وٹ وی کین ڈو، تو سب سے بڑی چیز جو کے ایس اے کے پاس ہے، یو اے ای کے پاس ہے، وہ بہت پیسہ دے سکتا ہے، بندے بھی ادھر ادھر سے پکڑ کے دے سکتا ہے، لیکن وہ اپنی شیٹرڈ پریسٹیج جو ہے اس کے اوپر سودے بازی نہیں کر سکتا۔ اور اگر یہ اس میں اپنا دفاعی سسٹم بھی اپ گریڈ کرنے والے ہیں، دیکھیے اپنا دفاعی سسٹم بھی اپ گریڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اپ گریڈ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ ان کے پاس میزائل ڈیفنس سسٹم موجود ہے۔ امریکہ کا میزائل ڈیفنس سسٹم، کیا اسرائیل کا سب سے بڑا دنیا کا ٹاپ آف دا لائن جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ہے، کیا وہ میزائل اٹیکس کو روک سکتا ہے؟ کیا امریکہ کا اپنا میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ عین الاسد پہ ایرانین بیلسٹک میزائلز کو روک سکتا ہے؟ کیا کے ایس اے کے اندر امریکہ کا میزائل ڈیفنس سسٹم جو بہت سٹیٹ آف دا آرٹ بیٹریز لگی ہوئی ہیں وہاں پہ، وہ یمن کی طرف سے جو ریسپانس آتا ہے کیا اس کو پریونٹ کر سکا ہے؟ تو جب وہ پریونٹ نہیں کر سکے بڑے تو یہ پھر کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں؟ اور اگرچہ بہت فاصلہ ہے پورا کے ایسے گزر کے تو پھر ان کو یو اے کی طرف جانا پڑتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو ہم 3 C's کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کیپیسٹی، کیپیبلٹی اور انہوں نے اپنی کمیونیکیشن ثابت کی ہے، اور جو میسج دیا ہے عبد المالک الحوثی نے وہ بڑا کرسٹل کلیئر ہے، بڑا کیٹیگورک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے آرام سے نہیں رہیں گے تو تمہارے بچے بھی آرام سے نہیں رہیں گے۔ انہوں نے میسج دیا ہے انٹرنیشنل جتنی بھی آپ کہہ لیں کہ بزنس کمیونٹی ہے کہ سعودی کے ایس اے جو ہے از نو مور یو اے از نو مور سیف فار بزنس پرپس۔ اور انہوں نے ابھی جو میں نے بات دیکھی ہے، میں نے نہیں معلوم کہ یہ بھی ریئلٹی ہے یا نہیں ہے، لیکن پہلے والی تو ظاہر میں آتھینٹک بات کر رہا ہوں کہ کچھ تصاویر جاری ہوئی ہیں، اور یہ میسجنگ ہوتی ہے، اس کو ہم پوسچر کہتے ہیں، ایک اسٹریٹجک پوسچر ہے کہ وٹ وی کین ڈو، تو وہ میسجنگ کنوے ہوتی ہے ایک دوسرے کو، تو میسجنگ ان کو یہ کنوے کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو ہٹ کرنا مشکل ہے، ایک آئل ٹینکر کو ہٹ کرنا مشکل ہے، وہ ذرا ایک چھوٹا ٹارگٹ ہے اور وہ لمیٹڈ وہ ہے، لیکن جو برج دبئی ہے اس کو ٹارگٹ کرنا، چونکہ وہ بڑا ایک ویزیبل اور بڑا گرینڈ اور بڑا ایک سامنے نظر آنے والا ٹارگٹ ہے، وہ بڑا، اور اس کے جو افیکٹس ہوں گے وہ بھی بہت زیادہ ہو گئے۔ تو میرا خیال ہے میسجنگ ان کو بہت واضح طور پہ کر دی گئی ہے کہ آپ یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں، لہٰذا اگر آپ اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو ایک فکرہ کہتا ہوں،
کہ ہم نہیں چاہتے کہ اسلامی ممالک میں لڑائی رہے، ہم یمن میں بھی لڑائی نہیں چاہتے، ہم اس پورے معاملے میں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، ہم یمن کے لوگوں کو حق دینا چاہتے ہیں کہ یمن کے مسائل کا حل آپ خود کریں، ہم اس انلیگل ایگریشن کا خاتمہ چاہتے ہیں کہ جس میں وہ اسلامک ملٹری الائنس ہو یا اس کے ساتھ جو 16 ویسٹرن پاور وہ ہو، ہم اس جگہ پر ڈائلاگ کے ذریعے سے وہ اس معاملے کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک تو آپ اسرائیل کو لے کر آ گئے اور اسرائیل کا ملٹری آپریٹرس آ گیا ہے یو اے ای میں، اسرائیل کا انٹیلیجنس آپریٹرس آ گیا ہے، اسرائیل کے ڈپلومیٹک آپریٹرس آ گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جو اسلامی موومنٹس ہیں وہ اس کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتی ہیں، تو ولنریبل بنا دیا ہے یو اے ای نے خود کو۔ مجھے کسی نے کہا کہ کیا یو اے ای جو ہے وہ اسرائیل کے آنے سے زیادہ سیف ہوا ہے یا ان سیف ہوا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ پہلے یہ ولنریبلٹی نہیں تھی، کہ پہلے آپ کے اوپر ایک مسلمان کا ٹیگ تھا اور ایک دوسرا مسلمان ملک جب آپ پہ حملہ کرتا تھا تو ایک بڑا زبردست پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ بھائی جی مسلمان ممالک پہ حملہ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، لیکن جب آپ اسرائیل کو لا کے بٹھائیں گے تو پھر آپ کے پاس یہ کور باقی نہیں رہے گا اور آپ اپنی ولنریبلٹی میں اضافہ کر دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا میسج ہے کہ جس میسج کے مقابلے میں یو اے ای کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کے حکمرانوں کو جو ظاہر ہے اپنی تجارت چاہتے ہیں، ٹریڈ چاہتے ہیں، بزنس ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ انہیں ریویو کرنا پڑے گی اپنی یمن اسٹریٹجی، اور یمن میں فرنٹ پہ رہ کے اگر وہ وار کنٹینیو کریں گے تو یہ ناگزیر ہے، انیویٹیبل ہے، ریٹن آن دا وال ہے کہ پھر انہیں اس کا رسپانس اپنی سرزمین پر بھگتنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے ان کی کریڈیبلٹی یہ نہیں۔ دیکھیے ایک بات میں یہ پھر ایک ہے کہ یمنیوں کے پاس لوز کرنے کے لیے کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی انفراسٹرکچر ہے، ان کے پاس کوئی گرینڈ بلڈنگز ہیں، ان کے پاس کوئی بڑے بڑے لگژوری جو ہے وہ لگژوریس چیزیں ہیں جیسے مطلب ہوٹلز ہیں یا ان کے محل ہیں، ان کے پاس نتھنگ ٹو لوز۔ لیکن یو اے ای کے پاس گین کرنے کے لیے کچھ نہیں، وہ الٹیمیٹ لوزر ہے، پہلے دن سے لوزر ہوگا، لہٰذا اپنی پریسٹیج انہیں بچانی چاہیے اور انہیں اسرائیل کو بھی یہاں سے محدود کرنا چاہیے، نکالنا چاہیے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ انہیں اسلامی ممالک کے درمیان تنازعات کو تھرو ڈائلاگ حل کرنے کی بالکل صحیح۔ اچھا یہاں پر بہت اچھی بات، کسی کو نہیں بخشے گی۔ بالکل صحیح۔ یہاں پہ انہوں نے جو بات کل رشید صاحب کی ہے کہ ان کو یو اے کو نکالنا چاہیے، یقیناً نکالنا چاہیے اور ان کو واپس بھیجنا چاہیے، کیا یو اے میں اتنا حوصلہ ہے، ان کی کیا سفارتکاری ایسی ہے کہ وہ کل کہیں تھینک یو ویری مچ اور جو انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا اور اسرائیلیوں کو وہ وہاں سے واپس بھیج دیں، کیا وہ یہ کر پائیں گے؟ تو پھر فیصلہ کریں نا کتنا حوصلہ ہے۔ جب اتنا حوصلہ نہیں ہے تو پھر آپ یمنیوں کے ساتھ تو لڑائی نہیں کریں، وہ پنگا تو نہیں لیں، اس کا حوصلہ بھی پھر کریں نا۔ ایک ہی حوصلہ ہو سکتا ہے، یا ان کو رکھیں گے یا پھر ریجن کو رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال ہے سچویشن نہیں ہے، ون ون سچویشن نہیں ہے۔ میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں یمن وار سے انہیں بیک اینڈ پہ جانا پڑے گا، انہیں انٹرنلی ابھی ڈائلاگ ہوں گے، یہ ڈپلومیٹک چینلز یوز کریں گے اور یہ کوئی کمٹمنٹ دیں گے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے خلاف زیادہ آگے نہیں جائیں گے، خاموشی اختیار کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ بدلہ کیسے لیا ہے، یعنی انہوں نے سویلین آبادی کے اوپر اس کے بعد اٹیک کیے جس میں کوئی 25 سے 30 افراد جو ہے وہ سنا میں جو ہے وہ کیجوالٹیز ہوئی ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ یو اے ای نے کوئی فلائٹ یہاں سے نہیں اڑائی ہے، یو اے ای نے کوئی نہیں اعلان کیا کہ ہم جو ہے اپنی افواہ، ہم اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ وہ ورڈنگ ہے کہ جو آپ نے ڈپلومیٹک ٹیبل کے اوپر سنبھال کے رکھی ہوتی ہے کہ جب بھی میں آتا ہوں آپ کے پاس کر دینا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ کل رشید صاحب آپ کس نگاہ سے دیکھیں؟ دیکھیے تین قسم کی قوم ہوتی ہے اور ان تین قوموں میں تین چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ کچھ میں پیسہ اہمیت رکھتا ہے، وہ پیسے سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ کچھ میں حکومت اہمیت رکھتی ہے، پھر حکومت سے جو چیزیں وابستہ ہیں وہ ان میں آ جاتی ہیں۔ کچھ میں جان بہت اہمیت رکھتی ہے اور جان کی بڑی قیمت ہے ان کے یہاں۔ اب اتفاق سے اگر آپ اسٹڈی کیجئے تو کہیں پہ پیسہ امپورٹنٹ ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ سمجھ جائیں گے میں کس نسل کی بات کر رہا ہوں۔ جب میں کہہ رہا ہوں حکومت اینڈ اسٹیٹ بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ خود سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں جان بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو خود معلوم ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ جان والے لوگ جن کے لیے جان بہت امپورٹنٹ ہے، ان کے نفر، ان کے نمبرز بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ جتنی بھی اسٹریٹجی بنا لیں
مگر اس کے خلاف یہ اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے جو جان ہتھیلی پہ لے کے گھومتا ہے. تو آپ کا سارا معاملہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں دو لوگ کھڑے ہیں، ان میں سے جان ہتھیلی پہ لے کے کون کھڑا ہے. آپ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ یمن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور چونکہ ہم شیعہ قوم ہیں اور شیعہ قوم دنیا کے ہر مظلوم کے ساتھ ہے، چاہے وہ کوسوو میں رہتا ہو، چاہے وہ کنیا کماری میں رہتا ہو، چاہے وہ کہیں اور رہتا ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کے ساتھ ہماری سنویدنائیں ہیں، ہماری سہانوبھوتی ہے، جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں، ہمارا سپورٹ ہے، ایموشنل سپورٹ. کم سے کم دیکھیے، رونے میں ایک خاص بات ہے، جب آپ کسی کے آنکھ میں آنسو دیکھتے ہیں اور آپ میں قلب اگر اچھا ہے تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتا ہے. تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک کی فارن پالیسیز اس معاملے میں کیا ہے اس سے الگ ہٹ کے، بیکاز ہمیں آؤٹ آف دا وے جا کے اپنی بات رکھنی ہوتی ہے. میں نے ابھی مجھے نہیں معلوم کہ ہماری فارن پالیسیز کیا ہیں، لیکن میں ایز این انڈیویجول یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسا کہ دبئی مشہور ہے لوگوں کے 1 روپے کی حفاظت اور اس 1 روپے کو 2 روپیہ میں بدلنے کی ضمانت، اس کے لیے دبئی کو مانا جاتا ہے. تو یہ حفاظت اور ضمانت دونوں پہ بہت بڑا بم ہے، اور ان دونوں لفظوں اور فیلنگز کی موت ہے، اور سامنے جو لوگ ہیں وہ جان ہتھیلی پہ لے کے ہیں، اور مقابلے میں جو لوگ ہیں ان کے یہاں جان کی بہت عزت ہے. اچھا قبلہ، میں بھی دیکھ رہا تھا، تمام چیزوں کو اسٹڈی کر رہا تھا کہ کیا نمبرز ہیں، کیا چیزیں. ایک چیز سامنے آئی ہے، اور یہ کورونا کے بعد ان تمام چیزوں کے ساتھ چلتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ صرف سعودی عربیہ سے 10 لاکھ لوگ جو غیر ملکی ہیں وہ اس وقت سعودی عربیہ چھوڑ چکے ہیں، واپس جا چکے ہیں. اب عموماً ان ملکوں میں، دبئی میں، سعودی عربیہ میں، قطر میں، کویت میں، بحرین میں، اس خصوصیت کے ساتھ پورے مڈل ایسٹ میں اور افریقہ تک، عموماً یہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، یہاں کے جو ہے وہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں جابس وغیرہ کے حوالے سے. اب جب یہاں سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ واپس جائیں گے تو ہماری اکانومیز میں پہلے ہی جان نہیں ہے. اس حوالے سے آپ اگر صرف ایک پارٹیکولر، آپ سے چونکہ آپ ہندوستان سے ہیں، ہندوستان کی بات کروں، اگر لاکھوں لوگ ہندوستان آنا واپس شروع ہو جائیں تو ان کو کس طرح سے اکوموڈیٹ کیا جائے گا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا بحران ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں پھر واپس یہ جملہ کہوں کہ میں 70 سال پرانے ہندوستان کی اگر بات کروں تو ہندو پاک کی زمین آ جائے گی، ہندو پاک اور بنگلہ دیش سب ایک ساتھ سمٹ جائے گا. تو میں اگر وہ بات نہ بھی کروں اور میں اپنے ہندوستان کے اس وقت کی بھارت کی بات کروں تو بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں، ہمارے یہاں دسترخوان بہت بڑا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک بڑا بھائی 3 بھائیوں کو پالتا ہے، اور پھر 2 بہنوں کی شادی کرتا ہے، اور پھر اپنی بچی کو کپڑا نہ خرید کے اپنے بھانجی کو کپڑا خریدتا ہے. یہ ماحول برسوں سے بنا ہوا ہے، اور میں عمومی طور پہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے دیش بھارت کا جو کچن ہے، میڈیکلی اگر ہم دیکھیں تو اس کچن میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں مسالے کے طور پر، وہ اگر محفوظ ہیں، اور اس کھانے کے بعد جو رشتہ ہمارے دسترخوان پر جیتا ہے، یہ 2 اگر محفوظ ہیں تو دنیا کی ہر بیماری اور ہر بلا سے ہم لڑ سکتے ہیں. ہم واحد قوم ہیں دنیا کے جو مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں، مصیبتوں پہ ماتم نہیں کرتے. مگر یہ کہ بہرحال نوکریوں کی پرابلم ہے، لوگ جاب لیس ہیں، گھروں میں پریشانی ہے. کرونا نے جو ہے وہ 60-40 کے توازن کو بازار میں عام کر دیا ہے کہ کمپنیوں نے 60% کٹ کر دیے ہیں اپنے امپلائمنٹس کو، اور 40% سے وہ 100% کا کام لے رہے ہیں. انٹرنیشنلی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پریشانی ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے ایڈیشنلی پریشانی ضرور بڑھے گی، مگر وہ پریشانی ہندوستانی جو دبئی میں رہ کے جھیلتا، کویت میں رہ کے جھیلتا، سعودیہ میں رہ کے جھیلتا، یہاں پر بہتر عمان میں رہ کے جھیلتا، اس سے بہت زیادہ وہ سکون میں رہے گا، اپنے ماں کے چہرے کو دیکھ کے، بہن کو دیکھ کے، گھر کو دیکھ کے، علاقے کو دیکھ کے، اور جو اس کو ایٹومک انرجی اور جو گھر کی انرجی اس کو ملے گی، اس سے اس کی زندگی اس بخار سے زیادہ بہتر رہے گی جو اس عربستان کی دنیا میں
عمومی طور پہ مزدوروں کو لگ جاتی ہے۔ بالکل صحیح، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطمئن ہیں کہ ابھی اتنی گنجائش، کیونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ اس میں اکوموڈیٹ کرنے کا ایک عنصر پایا جاتا ہے، اور ایک ہمدردی ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، فیملی سسٹم ہے، تمام چیزیں ہیں، تو ایک جس کو کہا جائے کہ ایک پریوار کی شکل میں، خاندان کی شکل میں رہتے ہیں، تو ان چیزوں کو سنبھالنے کا جو ہے وہ ابھی سخت ہے ہماری اکانومی میں۔ بہت اچھی بات۔ ناصر بخش شاہی صاحب، جو ابھی ایک بہت ایک عجیب سی خبر ہے کہ اسرائیلی جو گلوکارہ ہے اس کی جانب سے متحدہ عرب امارات کا جو ہے وہ ایک تمسخر اڑایا گیا، اور اس نے کہا گیا کاش سارے عرب جو ہے وہ امارات کی طرح ہوتے، اور اس میں کہا کہ میں سرنگ کے آخر میں ایک روشنی جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں، اس کے وہ بول ہیں کہ کاش تمام عرب امارات کی جانب جیسے ہوتے اور اسرائیل سے محبت کرتے اور اسے پانی میں نہ پھینکتے، کروڑ پتی اربوں سے بہتر کوئی نہیں جو فلسطینی عوام کو یکسر بھول گئے، اور کہا کہ اسرائیل دریائے نیل سے فرات تک باقی رہے گا۔ یہ جو امارات نے ان کو حوصلہ دیا، جو ہچکولے کھا رہی تھی ان کی اکانومی بھی، ان کا سیاسی انفراسٹرکچر بھی، اس کو امارات نے جو ایک حوصلہ دیا اور فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی پیٹھ میں خنجر مارا ہے، یہ سارا کب تک چلے گا؟ امارات کب تک جو ہے وہ یہ کھیل کھیلتا رہے گا، یا اسرائیل کے پنجے میں آ چکا، اس کے شکنجے میں اگر میں کہوں کہ آ چکا ہے؟ پہلے اسرائیل وہاں موجود تھا لیکن کوورٹ نہیں تھا، اور اسرائیل کو ظاہر ہے یہ چاہیے تھی ایک لیجٹمیسی، چونکہ انہوں نے مل ملا کے ابراہیم اکارڈ کے نام سے اور نیو مڈل ایسٹ پلان کے نام سے، اور جسے وہ کہتے ہیں کہ بہرحال ایک جس کو انہوں نے کہا کہ ڈیل آف دا سینچری میں ظاہر ہے اسرائیل کو آن دا گراؤنڈ ایک ریکگنیشن چاہیے تھی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ فلسطینی ان کو انڈورس کر لیں گے، لیکن ڈیل آف دا سینچری کو انہوں نے دفن کر دیا مزاحمت کی تحریکوں نے، بالخصوص حماس نے، اسلامی جہاد نے، حزب اللہ نے، اور عمومی فلسطینیوں نے۔ اگرچہ محمود عباس، ابو مازن وغیرہ وہ اسرائیل کے ساتھ کوآپریشن کرنے کے لیے کافی حد تک تیار تھے، لیکن عوامی پریشر اتنا زیادہ تھا کہ پریکٹیکلی اس چیز کو آگے نہیں بڑھا پائے۔ اب اس معاملے پہ جب اسرائیل کی اور ٹرمپ کی ناکامی ہو گئی، اور آپ کو پتا ہے کہ کرشنر اور یہ سارے کس طریقے سے اس معاملے پہ بڑا فرنٹ کے اوپر آئے تھے، اور ان کو یہ کہا تھا کہ ود ان ڈیز امریکہ نے اپنا سفارت خانہ جو ہے وہ بیت المقدس پہ منتقل کر دیا، اور پریکٹیکلی انہوں نے اسٹیپس لے لیے ان سارے معاملات کے حوالے سے، لیکن آن گراؤنڈ یہ ہوا کہ وہ ریجن کے اندر سے اسرائیل کو کوئی ریلیکسیشن پرووائڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ مزاحمتی موومنٹس بہت کبھی ہو گئی ہیں، چونکہ جو لاسٹ کلیشز ہوئے ہیں غزہ اور اسرائیل کے درمیان میں، ان میں بہت واضح طور پہ اہل غزہ کا پلہ بھاری رہا ہے، اور انہوں نے اسرائیل کے طول و عرض کو ہٹ کیا ہے، ایک دن میں 300 میزائل فائر کیے ہیں، اور انہوں نے تقریباً اسرائیل کی تمام اہم ایریاز اور تمام اہم انسٹالیشنز کو ہٹ کیا ہے، اور انہوں نے پروو کیا ہے کہ اس وقت اسرائیل کا کوئی ایریا جو ہے وہ محفوظ نہیں۔ تو اب دوسری طرف جو ہے وہ لبنان ہے، لبنان میں حزب اللہ پہلے سے کئی گنا زیادہ اسٹرینتھن ہے، اور وہاں پہ ان کے جو چیف اسٹریٹجسٹ ہیں انہوں نے یہ واضح میسج دیا ہے کہ اگر آئندہ اسرائیل نے کوئی خیانت کی تو ہم یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ ہم پہلے 1 گھنٹے میں 5000 مقامات کو اسرائیل کے اندر نشانہ بنائیں۔ یہ انہوں نے اپنی کیپیسٹی شو کر دی۔ سیریا کے اندر انہوں نے اس کو ڈی انٹیگریٹ کرنے کے لیے کہیں سے داعش لے آئے، جبہت النصرہ لے آئے، پتہ نہیں کیا کیا لے کے آئے، اور ظاہر ہے کہ پورا کا پورا سیریا جو ہے وہ انہوں نے ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا۔ لیکن اللہ کری کہ رحمت کرے شہید سلوانی کو کہ وہ اور پھر شیعہ سنی یونٹی اور پھر مقامی جو اہل سیریا اور اہل عراق تھے وہ کس طریقے سے آ کے انہوں نے ان پلاٹس اور سازشوں کا مقابلہ کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ داعش اور ان کو بھی ناکام بنائے۔ لیکن آج سیریا کہاں کھڑا ہو گیا ہے کہ آج وہ گولان کی ہائٹس کو ریکلیم کر رہا ہے، اور وہاں پر اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سیرین ڈیولپمنٹس جو ہے وہ وہاں پہ ہو رہی ہیں۔ تو اب پریکٹیکلی اسرائیل کو کیسے ایک ریلیف ملے، کیسے وہ اپنے، اور آخر یہ جنگ بھی ہو چکی ہے جس جنگ میں بہت پینک پھیلا ہے، کیسے وہ خود کو ایک ریلیف پرووائڈ کرے کہ نہیں گئی گزری اتنی بات بھی نہیں ہے، اوپر سے پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن آ گئی، اور بالکل ایسا ہو گیا کہ اسرائیل تقریباً 4 کنزیکٹیو الیکشن ود ان اسپین آف 1 ایئر ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ابھی تازہ آپ کی کولیشن گورنمنٹ آئی ہے، تو بالآخر آپ کو پریشرز ہے، چیلنجز ہے۔ تو جب آپ انٹرنل چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو الٹیمیٹلی آپ کیا کرتے ہیں، آپ باہر سے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور وہ یہ طریقہ کار ہے کہ جی ادھر سے تو نہیں ہو سکا، لیکن دیکھو جی ہمیں یو اے ای نے تسلیم کر لیا، ہمیں بحرین نے تسلیم کر لیا ہے، ہمیں جو ہے شاید کویت تسلیم کر لے۔ یہ بحرین ہوتا کون ہے، اس کا سائز کیا ہے، ان کی لیول کیا ہے، ان کی ڈپلومیٹک پاور کیا ہے، ان کو کون جانتا ہے؟ ہاں یو اے ای ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ میٹر کرتا ہے، لیکن یو اے ای کی ولنریبلٹی ابھی آپ نے دیکھ لی ہے۔ یو اے ای کوئی کنٹری نہیں ہے، ہر کنٹری، سعودی عرب ایک کنٹری ہے، KSA ایک ملک ہے، اس کی ایک بڑی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، اس کی ایک ڈیموگرافی ہے، اس کی ایک پاپولیشن ہے، اس کا ایک سائز ہے، اس کی بارڈرز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت ماشاءاللہ وسعت پائی جاتی ہے۔ آپ یو اے ای کیا ہے، بحرین کیا ہے، یہ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو بالکل کہیں سٹینڈ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنی فارن پالیسی کو نتی کر لیا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ، اور پھر انہی کے کہنے پہ جو ہے وہ بعض چیزیں انہوں نے بل اپنے آپ کو خود سپردگی کی ہے انہوں نے، اور ظاہر یہ ریکگنیشن کے ذریعے سے دراصل انہوں نے سمجھا کہ ہمیں کوئی اقتصادی منافع بھی مل جائیں گے اور پریکٹیکلی امریکہ بھی خوش ہو جائے گا، اور ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ مل کے دراصل اسرائیل کو ایک ریلیف پرووائڈ کرنے کی کوشش کی گئی۔ نہیں بھائی گئی گزری بات نہیں ہے، ابھی آپ کی سپورٹ باقی ہے، دیکھو اسلامی ممالک آپ کو اون کر رہے ہیں، کل کو کوئی اور ڈیولپمنٹ، ایک امید جو ہے ایک امید کے ذریعے سے ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ امید کہاں گئی؟ کیا فائدہ ہوا؟ ابھی یہ کچھ عرصے میں مزید باتیں کھلے گی کہ اسرائیل جہاں جاتا ہے، اسرائیل کا جو انداز ہے وہ ہے سازش کا، اور وہ جہاں جاتے ہیں وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ یعنی میں آج جب آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں، بخدا میں آپ کے سامنے کہتا ہوں میں یو اے ای کے لوگوں کے ساتھ بھی، میرا دل بھی ان کے ساتھ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو وہ واپس آئیں، امت مسلمہ کی بات کریں، عالم اسلام کی بات کریں، وہ اپنے ملک اور اپنے عوام کی بات کریں، وہ اسرائیل کی بات نہ کریں، وہ امریکہ کی بات نہ کریں، وہ ویسٹرن پاور کی بات نہ کریں، وہ اپنے خطے اپنے ریجن کو سٹیبلائز کریں، وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر معاملات جو ہیں وہ ریزالو کریں۔ ہمارا دل جو ہے اسی طریقے سے تمام امت مسلمہ کے لیے، وہ KSA کے اندر وہ یہاں پر ہوں، لیکن جب ہم یہ ایگریشن دیکھتے ہیں جو یمن کے اندر ہو رہا ہے تو ہمارا دل دکھتا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اس ویکنیس کے نتیجے میں وہاں فلسطینیوں کا خون بہایا جاتا ہے تو ہمارا دل دکھتا ہے۔ جب ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل ہم فلسطینیوں کی اور مظلوم مسلمانوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جن کا لہو بے گناہ اور بے دریغ بہایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سائیکولوجیکل پریشر ابھی آئے گا یو اے ای کے اوپر بہت زیادہ، اور شاید انہیں اپنی کچھ چیزیں ریویو کرنی پڑے۔ اتنا سادہ نہیں ہے اپنے ملک کو اسرائیل کے حوالے کر دینا، تو میرا خیال ہے شاید اور کوئی نہیں، پہلے مرحلے میں اس کو لمٹ کرے، اور پھر جو ہے وہ شاید کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہوں، لیکن اس سے آگے یمن بار میں یو اے ای کے لیے پلے کرنا یہ بہت مہنگا سودا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ مہنگا سودا کرنے کے لیے تیار۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ قبلہ کی جانب جائیں گے تیزی سے۔ قبلہ کی گہری نگاہ ہے جو ہے وہ عالمی سیاست کے بھی اوپر، تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں گے قبلہ کہ یہ جو سعودیہ کے اندر جو ایک ویژن 2030 کے تحت نیوم سٹی کی بات ہوئی سب سے پہلے، اس کے بعد ابراہیم ایکارڈ کی بات ہوئی، اس طرح بھی ناصر صاحب نے بھی کہا کہ ایک ڈیل آف دا سینچری کی بات ہوئی، ہوتے ہوتے وہ وہاں پر جو ہے وہ رقص اور سرور کی محفلوں تک بات آ گئی، اور اس کے بعد علماء کو بند کیا جانے لگا، حتیٰ کہ وہ علماء جو کہ ایک تکفیری طرز تفکر رکھتے تھے ان کو بھی بخشا نہیں گیا، بس جس نے بھی بادشاہت کے خلاف بات کی اس کو اٹھایا اور زندان کی زینت بنا دیا۔ وہاں پر جو ہے ڈاکٹرز، انجینئرز، ہیومن رائٹس کے لوگ، دانشور، عقلاء، علماء، فضلاء، تمام ہی حتیٰ کہ ٹیچرز تک جو ہے وہ زندانوں کے اندر ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے اب اس کے بعد ان تنظیموں کی جانب سے ہم نے دیکھا جو کہ جب حوثیوں کی جانب سے حملہ ہوتا تھا اور سعودی حکومت کے ان جارے فوجیوں کے اڈوں پر ہوتا تھا، وہ اس کو حرمین پر حملہ کہہ کر اپنے ریالوں کو حلال کرتے تھے۔ آج وہ ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور رو پیٹ رہے ہیں۔ تو کیا یہ صرف پیسہ بند ہونے کی وجہ سے ہوا ہے یا کوئی بیداری کی تحریک بھی کروٹ لے رہی ہے امت مسلمہ کے اندر؟ کلبے روشن صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں بہت ہی شارٹ میں اس کا جواب بھائی آپ کو دوں گا، سننے والے جہاں سے بھی مجھے سن رہے ہوں۔ دیکھیے میں مانتا ہوں کہ وہابیت اور یہودیت میں کوئی فرق نہیں ہے، سہونیت کہہ لیتے ہیں جی، کوئی فرق نہیں ہے، اور اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے
مسلمانوں میں صہیونیت کی جو حقوق کی حفاظت کرنے والا دھڑا ہے وہ وہابی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جھوٹ جب بولا جاتا ہے میرے بھائی، جھوٹے کو تو پتا ہوتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کے نزدیک تو وہ جھوٹ اسی دن گرا ہوا ہے جس دن وہ بول رہا ہے، وہ کھڑا نہیں ہے اس کے سامنے۔ مگر جس کے سامنے بول رہا ہے اسے ٹائم لگتا ہے اس جھوٹ کو سمجھنے میں، کبھی 2 دن لگتا ہے، کبھی 5 دن، کبھی 10 سال، کبھی 20 سال۔ تو مسلمان امت مسلمہ میں یہاں کہوں گا، امت مسلمہ میں ایک جھوٹ بولا گیا، ایک غلط پروپیگنڈا کیا گیا۔ تو پروپیگنڈا کرنے والے کو تو اسی دن پتا تھا کہ یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ مگر اب 50 سال، 40 سال، 20 سال، 10 سال، اور اب لوگوں کو مکمل طور پہ پتا چل گیا ہے کہ یہ پورا کا پورا شڑینتر، ہندی میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جملہ، سارا کا سارا کسی کا کھیل تھا جو اب کھل گیا ہے، اب سامنے آ گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر آپ سنیما ہال کھولنے کی بات ہو رہی ہے، یا شراب خانے کھولنے کی بات ہو رہی ہے، یا دوسرے ملکوں کے طرز میں اس ملک کو ایک نارمل نان ریلیجیس طریقے سے فنکشن کرنے کی بات ہو رہی ہے، یا اسلام، میں یہ کہوں گا کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کنارے چھوڑ کے یہ اسلام سعودیہ ہے جس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں آپ ان سارے ملکوں کو دیکھ لیں جو ظالمین کے ساتھ ہیں، میں تو جب انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اس سوال کا جواب ملتا ہے جب آدمی تصور میں سوچتا تھا اور ابھی بھی کبھی کبھی سوچتا ہے، یار وہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے حسین کو قتل کر دیا؟ یار وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے رسول کے نواسے کو اپنے زمانے میں، بھائی پہلا نہیں مانتے، دوسرا نہیں مانتے، تیسرا نہیں مانتے، چوتھا خلیفہ تو مانتے ہیں، اپنے ہی چوتھے خلیفے کی اولاد کو، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے کو، وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ کس کماش کے ہوں گے؟ کس مٹی کے بنے ہوں گے؟ آخر یہ لوگ کہاں سے آ گئے ہوں گے؟ یہ جو سوالات ہیں نا، اس کا جواب ہے یہ لوگ، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں آج مظلوم نہیں دکھتا، آج انسان نہیں دکھتا، آج کٹا ہوا سر نہیں دکھتا، آج بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھانا ان کے لیے جتنا آسان ہے، ان کی کمیوں کو، ان کے ظلموں کو، ان کے گناہوں کو، ان کے تمام تر غیر اس انسانی کاموں کو آپ ملٹیپل کر کے جمع کریں تو جو شخص سامنے وجود میں آئے گا اس کا نام یزید ہوگا، اور پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اچھا یہ اسی علم، اسی پرچم، اسی دھڑے کے ماننے والے، معافی چاہتا ہوں علم لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتا، اسی جھنڈے کے نیچے چلنے والے لوگ ہیں جو جب ادھر ادھر بکھرے تو کہیں داعش بن گئے، کہیں ابو بکر بغدادی بن گئے، کہیں ملا عمر بن گئے، کہیں اس طرف ظلم کی داستان بن گئے، کہیں اس طرف ظلم کی داستان بن گئے۔ ان کا کوئی ماضی نہیں تھا، اور یقین جانیے ان کا کوئی ماضی نہیں رہنے والا۔ اصل میں اسلام میں علی کا ماضی تھا، علی کا حال ہے، اور علی کا مستقبل رہے گا۔ یہی میری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ بہت شکریہ۔ قبلہ کالر کو بھی شامل کرتا ہوں، کالر کو بھی شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ٹی وی کی آواز بند کیجیے، ٹی وی کی آواز بند کیجیے۔ جی ٹی وی کی آواز بند کیجیے، فون پہ بات کریں۔ جی قبلہ ٹی وی کی آواز بند کر دیں، میں ایسی شامل نہیں کر پاؤں گا۔ جی میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی کال اس طرح شامل نہیں ہو پائے گی۔ ٹی وی کی آواز آپ بند کریں اور فون پہ بات کریں، تو اس طرح سے آپ کو شامل کیا جائے گا۔ بہت خوبصورت بات قبلہ نے بھی کی کہ ان کا نہ ماضی تھا، نہ حال ہے، اور نہ کوئی مستقبل ہوگا۔ کالر میرے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام علیکم، تہرامہ صاحب کو اسلام اور دوسرے اگا جی کو اسلام۔ آپ بات کر رہی ہیں کہ سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، سعودی عرب میں وہی ہو رہا ہے جو ایک عالم نے شعر لکھا تھا کہ ذاتاں اپنے اپنے جور وادیاں نے جدوں اکھڑی کھت چھڑیندیاں نے۔
تو میرا مالک ان کو اس طرح ننگا کر رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے میرے امام کی توہین کی، جس نے کی، جس خطے سے کی، اس خطے کے جتنے بھی کمینے اور مولا کے خاطر اور بے ادب لوگ تھے، وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر جس طرح مولا کی شہادت میں انہوں نے جشن منایا تھا، یہ آج بھی وہی جشن منا رہے ہیں، مگر میرے مولا کی آمد کے دن ہو رہے ہیں، ہو رہے ہیں۔ پہلے شیعہ بولتے تھے لعنت، تو یہ کراتے تھے، ابھی ان کو سنی کیا، دوسرے کیا، اپنے کیا، جن کو یہ کھلاتے تھے وہ بھی کہتے ہو کہ تم لعنت اللہ ہو، تم نے آل نبی اولاد کے ساتھ ظلم کیا، تم جھوٹے ہو۔ اور جس کا بھی علی امام نہیں، آل محمد سے پیار نہیں، یہ وہ گند خانہ ہے، یہ وہ ذلیل خانہ ہے جس سے یہ بلبلے نکل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جان، شکریہ۔ اور آپ جس ممبر پہ بیٹھے ہیں، آپ مطمئن رہیے کہ مولا آپ کے ساتھ ہیں، مولا آپ کی مدد کر رہے ہیں، مولا آپ سے ساتھ بلا رہے ہیں، اور جتنے بھی علماء ہیں یہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں مولا کے غلاموں کو، مولا کے ماننے والوں کو، مولا کے جاننے والوں کو میرا سلام۔ کل بھی آپ کامیاب تھے، انشاءاللہ آج بھی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ کل بھی ناکام تھا اور انشاءاللہ ہمیشہ کام رہے گا۔ یا علی مدد، یا علی مدد، یا مولا علی مدد، مولا علی مدد، جزاک اللہ، بہت خوبصورت بات۔ تو قبلہ تیزی سے آگے گفتگو کو بڑھائیں گے، اور ناصر شاہی صاحب جو ابھی عراق کی جانب اگر ہم دیکھیں، اور تو وہاں پر حکومت جو ہے وہ الیکشن بھی ہو گئے، اور اس کے بعد دھڑے جو ہے وہ مل کے کولیشن حکومت آئے گی، اور یہ تمام چیزیں چل رہی تھی۔ کل ہم نے سنا کہ بغداد کے اندر جو ہے وہ جنرل قانی گئے ہیں اور مقتدر صدر صاحب سے گفتگو کی ہے۔ اب عراق میں منظرنامہ تبدیل ہونے کو ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ صدری دھڑا جو ہے اب کس کے ساتھ بیٹھے گا؟ حشد کے ساتھ، یا البدر کے ساتھ، یا آپ کے جو ہے وہ حکیم والوں کے ساتھ؟ کس کے ساتھ جائیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی اچھی پرفارمنس میدان میں رہی، لیکن آپ پولیٹیکلی بہت سارے لوگوں کو انگیج نہیں کر سکے، تو اس کا خمیازہ بھی کہیں نہ کہیں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو پولیٹکس ایک پوری ظاہر ہے سائنس ہے، اور پولیٹیکل میٹرز کو لے کے چلنے کے لیے آپ کو عوام کے ساتھ بہت گہرا ریلیشن رکھنا پڑتا ہے، اور جیسا کہ امام خمینی نے کہا، جب آپ کے پاس عوامی قوت ہوتی ہے تو پھر آپ کسی بڑے بحران سے دوچار نہیں ہوتے، بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ، یعنی بعد از توکل بخدا آپ کو عوامی جو ہے وہ رائے عامہ کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، عوام کی تائید کے ساتھ جو ہے آگے چلنا چاہیے۔ ایک تھوڑا مسنگز ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں سمجھنا چاہیے کہ چیزیں سلپ ہو جائیں گی۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر شہید قاسم سلمانی نے اپنا لہو دیا ہے، اور انہوں نے اپنا لہو نہیں دیا جہاں شہید کا لہو اور ابو مہدی مہندس کا لہو مل گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ایران اور عراق کے ڈفرینسز ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں لہو مل گئے ہیں۔ اس کے معنوی اثرات بھی ہیں جو ابھی ہمیں باور نہیں ہو رہے۔ لہٰذا جو قانی صاحب کا جانا ہے، میں نے اس کو بالکل آبزرو کیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی اس کی ڈیٹیلز آئی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کمیونیکیشن گیپ کا میٹر موجود تھا، وہ چیزیں اب برج ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں کچھ پازیٹیوٹی آئے گی۔ دوسری یہ ہے کہ یہ میٹر نہیں کرتا، چونکہ بالآخر ہر مرتبہ ہر دھڑے نے تو حکومت میں نہیں رہنا ہوتا، تو اگر کچھ دھڑے اس وقت اپوزیشن میں رہیں گے تو دے شوڈ لرن کہ اپوزیشن کیا ہوتی ہے، تاکہ وہ آئندہ میں حکومت آنے کے لیے تیاری کریں، اپنے عوامی روابط کو جو ہے وہ بہتر بنائیں۔ تیسرا ہے کہ یہاں پر بہرحال اس وقت ویسٹرن کنٹریز کا اور کے ایس اے کا بھی بہت زیادہ انفلوئنس ہے، فنڈنگ ہے، انہوں نے چیزیں وہاں پہ، چونکہ ایک ویک کنٹری جو ہے نا، اس کی مشکل یہی ہوتی ہے کہ اس میں سارے آ کے پلے کرتے ہیں، وہ پلے گراؤنڈ بن جاتا ہے، تو وہ پلے گراؤنڈ اس کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک خاص طرح کی اسٹیبلٹی آئے گی قاری صاحب کے جانے سے، جو ایک سمجھے کہ یہ جو ریزسٹنس کا دھڑا ہے، کہ جو ظاہر راشد الشابی ہیں جنہوں نے داعش کو شکست دی ہے، اور جنہوں نے صدام رجیم کا بھی مقابلہ کیا ہے، ظاہر ہے ان کے درمیان ایک ڈویژن آئی ہوئی تھی، تو میرا خیال ہے کہ وہ مینڈ ہوگی، 100% مینڈ نہیں ہوگی، سارے گروہ سسٹم کا یعنی حکومت کا پارٹ نہیں بنیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک سموتھ گورنمنٹ جو ہے
وہ کچھ عرصے میں ایگزسٹ کر جائے گی، اور اپوزیشن جو ہے وہ بالکل اپنی دھڑے بندی کرے گی اور وہ بھی اپنا رول پلے کرے گی، اور تھوڑا سا ایک ویزیبل اپوزیشن جو ہے وہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ اگرچہ کوئی آئیڈیل سچویشن تو ہم نہیں دیکھتے ہیں عراق کے اندر نا، عراق کی ولنریبلٹی ہے اور اکنامک صورتحال بہت بری ہے، اور اسی طریقے سے وہاں پر جو سسٹم ہے اسٹیٹ کا وہ بہت زیادہ کرپشن اور اس کی وجہ سے پولرائزڈ ہو چکا ہے، اور کوئی بڑی امید اس وقت نہیں ہے اس لحاظ سے کہ وہ کوئی بڑا اسٹریٹجک ڈیسیژن کر سکیں گے. لیکن بہرحال پھر بھی اگر تمام مکاتب فکر جس میں اہل سنت بھی شامل ہوتے ہیں، کرد بھی شامل ہوتے ہیں، ایک یونٹی گورنمنٹ بنتی ہے اور اس میں اہل تشیع کی بھی اچھی نمایاں شرکت ہو، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت بری ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، یہ الٹا عراق کو باؤنڈ رکھنے کے لیے ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن یس، ان کی انٹرنل جو اختلافات ہیں اسے لڑائی کی صورت اختیار نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال قانی صاحب کا جو وزٹ ہے وہ اس حوالے سے بڑا لینڈ مارک ہوگا، اور چیزیں جو ہے نا وہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے جو کافی چیزیں تھا. دیکھیے مقتدا کا ایک مزاج ہے، مقتدا سے بات کرنے کے لیے بھی ایک خاص مزاج چاہیے، ان کو ڈیل کرنے کے لیے بھی ایک خاص مزاج چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس وزٹس کے ذریعے کافی ساری چیزیں انڈرسٹینڈنگ اور کمیونیکیشن گیپ آپ کو پتہ ہے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. حدیث ہے کہ اگر یہ کمیونیکیشن گیپ ہو تو دشمن جو ہے دوست دشمن بن جاتا ہے، اور اگر کمیونیکیشن اچھی ہو تو جو دشمن ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں آپ کمیونیکیٹ کر کے اچھے رابطے کے ذریعے سے اسے کہیں دوست بنا سکتے ہیں. تو یہ گیپ وہاں ایگزسٹ کرتا تھا، بد اعتمادی ہے بہت بڑے لیول کے اوپر، اور پھر جیسا میں نے کہا کہ سسٹم کے اندر لیکوناز بہت ہیں، تو تھوڑا کمپلیکس ہے سچویشن. اور اسی وجہ سے چونکہ ویسٹرن پاورز جنہوں نے اس علاقے کو اپنا پلے گراؤنڈ بنایا ہے ان کے لیے کرنے کا موقع ہے کم ہوگی، ان کی گنجائش کم ہوگی، اور تھوڑا سا یونٹی گورنمنٹ اور آپس میں نسبتاً جو ڈفرینسز ہیں وہ بھی منیمائز ہوں گے، اور تھوڑا سا پولیٹیکل جو پروسیس ہے اس میں سموتھنس آئے گی. یہ وہ چیز ہے جس کو میں وٹنس کرتا ہوں. بالکل صحیح. آخری پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں، میرے پاس 3-4 منٹ بس اور ہیں، اس میں مجھے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. قبل اس کے کہ ہم آخری پوائنٹ ہمارا ترک صدر کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا اندیا ہے، اس کے اوپر ہم جائیں. قبل اس کے کہ ایک سورہ فاتحہ کی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک آیت اللہ سید مصطفیٰ موسوی صفوی کی جو ہے 20ویں برسی کے اوپر کشمیر میں انجمن شرعی نے اخراج عقیدت پیش کیا ہے، اور تمام چاہنے اور جاننے والوں سے جو ہے وہ ایک سورہ فاتحہ کے لیے مبارک کی درخواست ہے. تیزی سے آگے بڑھیں گے. ترک صدر نے اس وقت کیوں اندیا دیا ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا؟ کیونکہ وہ جب ارتغل دکھا کے اور ساری چیزیں دکھا کے اب عاجز آ گئے، اور اس کے بعد اب وہ جو باتیں کر رہے تھے کہ وہ سلطنت عثمانیہ بحال کر رہے ہیں، لگتا تو نہیں کہ وہ سعودیہ سے آنکھ میں آنکھ ملا کے اس وقت بات کر پائیں گے. کیا اس وقت اسرائیل کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں یا اسرائیل کو سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے جب بھی آپ وکٹ کے چاروں طرف کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں مار کھاتے ہیں. یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، آپ کو عارضی فائدہ نظر آتا ہے لیکن پرماننٹ فائدہ نہیں آتا. کیا کمایا ہے ترکی نے عراق کے اندر، اور کیا کمایا ہے ترکی نے سیریا کے اندر؟ کیا اچھے ریلیشن ایگزسٹ کرتے ہیں؟ کیا لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں پازیٹیو ہیں؟ اچھا نہیں کمایا. عالم اسلام آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی پراسپیرٹی کو دیکھنا چاہتا ہے، اور آپ کے ان سٹینڈ سے محبت کرتا ہے جو بعض کا آپ نے اسرائیل کے خلاف دیے، اور اسی وجہ سے محبت کرتا ہے. لیکن آپ اپنا ڈوئل چہرہ کیوں دکھاتے ہو؟ کہ آپ ایک ہی وقت میں وہ اظہارات بھی کرتے ہیں، دوسری وقت میں ان کی جو ہے وہ ذاتی معاملات پہ بھی آپ جو ہے وہ سابقہ پریزیڈنٹس ہیں ان کو بھی کانڈولنس کرنے پہنچ جاتے ہو، یا ٹیلی فون کرتے ہو یا رابطہ کرتے ہو. کتنے فلسطینی ہیں جن کے گھروں میں آپ نے ٹیلی فون کر کے ان کے بچوں کی یا ان کے والدین کی شہادت پر ان سے تعزیت کی ہے؟ ایہود ایلمرٹ سے آپ جو فلسطینیوں کا قاتل ہے اس سے آپ اس کے والد یا والدہ کس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے حوالے سے تعزیت کرتے ہو. تو میرا خیال ہے کہ انہیں اپنی پچ جو ہے وہ ان کلیئر ہے. کبھی وہ سلطنت عثمانیہ کی بات کرتے ہیں اور کبھی رشیا کے ساتھ ٹکر لینے کی بات کرتے ہیں، پھر کبھی امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ کوارڈینیشن میں وہ آ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک اینگری ینگ مین والا ایٹیٹیوڈ ہے جو اس وقت ان کا ہے. اور پھر اوپر سے آپ نے دیکھا کہ ڈالر والا مسئلہ بھی بنا ہوا ہے، انفلیشن ہے اور کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہوئی ہے، تو اس کا بھی ایک اثرات ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے، یہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریوں کا مخمصہ ہے کہ جب بھی آپ آن دا گراؤنڈ کوئی چیز ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہوتے اور لوگ ریزنٹمنٹ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو باہر کا محاذ کھولتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر کے اس پریشر جو ہے اس کو ریلیز کرتے ہیں. تو یہ بالکل ایسا صحیح ہے کہ انہوں نے اس پریشر کو ریلیز کیا ہوا ہے.
اور سب جگہ پہ پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، دنیا آپ پہ اعتماد نہیں کرتی، آپ کی پالیسیز کی کنسسٹنسی نہیں رہتی. دنیا آپ کو یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے اور کس کے ساتھ نہیں کھڑے. اگر آپ ایک دن مثلا ایک وقت میں آپ خاشقجی کے مسئلے کے اوپر کہیں کہ ہم آل آؤٹ جائیں گے اور ہماری سرزمین پر جن لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے ہم ان کو کافر کردار تک پہنچائیں گے، اور آپ جانتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں حکومت کا جو سربراہ ہے وہ اس میں ملوث ہے، اور پھر ابھی آپ جا کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں، کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ کیسے آپ فلسطینیوں کے کاز کے لیے بات کرنا اور فلسطینیوں کے قاتلوں کو کنٹرول کرنا یہ جسٹیفائی کریں گے؟ کیسے آپ امریکہ کے خلاف جانا اور نیٹو کا پارٹ ہو کے امریکہ کے مفادات کو سرو کرنا جسٹیفائی کریں گے؟ ایک بڑا تضادات کا مجموعہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا ایک آئیڈیل جو ہے نا وہ پالیسی رکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی مینج کیا ہوا ہے اور رشیا کو بھی مینج کیا ہوا ہے اور امریکہ کو بھی مینج کیا ہوا ہے اور دو ہزار پچیس کے بعد کیا کریں گے؟ ایسی یہ صرف آپ کی سوچ ہوتی ہے، درست ہے. 2025 کے بعد کیا کریں گے؟ نہیں ہوتی، یہ درست ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سب کو آپ خوش کر جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا ہے. 2025 کے بعد کیا کریں گے؟ جو اتنا ڈھنڈورا پیٹا ہے سلطنت عثمانیہ کا، اس قدر ڈرامے بنائے، اتنی انویسٹمنٹ کری، پوری دنیا میں جھنڈے گاڑے ہیں، 2025 کے بعد کیا کریں گے؟ اس کا کیا عذر پیش کریں گے؟ سمجھنا چاہیے کوئی 2025 نہیں ہے، اور یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ توقع رکھیں کہ کوئی سلطنت عثمانیہ کا مقدمہ لڑنے والا آ گیا ہے اور وہ اس کی بحالی کے لیے جو ہے وہ اپنے ملک کے عوام کو بھی لے کے کھڑا ہوگا اور ان کے ساتھ بھی ایسی کوئی چیز ہم وٹنس نہیں کرتے. ترکی سے ترکی پولیٹیکل پلے کرتا ہے، ترکی اکنامیکل پلے کرتا ہے، ترکی کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کی یہ باؤنڈری ہے اور یہ باؤنڈری وہ کراس نہیں کرے گا، اس کی یہ آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز ہیں اس کو کراس نہیں کرے گا، اس کی یہ جو اقتصادی باؤنڈریز ہیں وہ ہر جگہ پلے کرنے کی کوشش کرتا ہے. بس جیوگرافی امپورٹنٹ ہے اس کی، اور یہ جو جیو پالیٹکس اس کی وجہ سے ظاہر ہے اس کا ڈینائل نہیں ہو سکتا ہے. رشیا کو ضرورت ہے اپنے حساب سے، امریکہ کو ضرورت ہے اپنے حساب سے، اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سب کے ساتھ پلے کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کی کوئی ڈگنیٹی ان کی نگاہ میں ہے اور وہ آپ کو اپنا اسٹریٹجک الائی سمجھتے ہیں. جس کا کوئی اسٹریٹجک الائی نہیں ہوتا وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہوتا ہے. ترکی کو یہ بات سمجھنی چاہیے. ویک ترین اسٹریٹجک الائی بھی ہو، سیریا کا ایران الائی ہے، اور ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی کنفرنٹیشن میں ہے، ریجن میں بھی کنفرنٹیشن میں ہے، کتنے پریشرز ہیں، لیکن تین کنٹری کے ساتھ بھی جب وہ کھڑا ہوا ہے تو وہ اس کو کھڑا کر دیتا ہے. تو کوئی ایک آپ کا مخلص الائی ریجن کے اندر وہ ضرور ہونا چاہیے. بالکل صحیح، بہت شکریہ ترکی لیک کرتا ہے. بالکل صحیح، بہت شکریہ ناصر عباس شرائری صاحب، اپنے دونوں مہمانان گرامی جنہوں نے آج کے پروگرام میں حصہ لیا. مولانا سید قلبِ رشید صاحب ہندوستان سے، اور پاکستان اسلام آباد سے ناصر عباس شرائری صاحب مرکزی رہنما MWM ہمارے ساتھ شامل رہے. ہمارے پروگرام کا ٹائم ناظرین تمام ہو گیا، اور ہم نے پوری کوشش کی کہ جتنے بھی ایشوز ہیں جو کہ امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ جس کے اندر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تمام ہی ایشوز کو اپنے وقت میں رہتے ہوئے کور کیا جائے اور آپ کے اذان عالیہ تک ان تمام معلومات کو بہم پہنچایا جائے. انشاءاللہ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل UK ٹائم سے 4 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.